میں میٹرک کے بعد گھر بٹھا دی گئی۔ والد صاحب کامل بھیا کو مزید تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ میرا بھائی خود بھی کالج پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایک ہونہار طالب علم تھا۔ والدین کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کر لے اور بڑا آدمی بنے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ اب یہ مسئلہ پریشان کن صورت اختیار کر چکا تھا کہ کامل کو شہر میں کس کے پاس چھوڑا جائے۔ کالج تو شہر میں تھا اور اباجان ہاسٹل میں رہنے کے حق میں نہ تھے۔ جب ہماری خالہ تک یہ باتیں پہنچیں جو لاہور میں رہتی تھیں، انہوں نے کامل کو اپنے گھر میں رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں ہم سب کو ایک بہت بڑی الجھن سے نجات مل گئی اور کامل خالہ جان کے گھر چلا گیا۔ خالہ کے گھر ماحول پر سکون تھا اور یہ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ کامل کو ان کا ماحول پسند آ گیا۔ 11 برس بعد وہ لاہور آیا تھا۔ سب کچھ بدلا لگ رہا تھا۔ شہر زیادہ پر رونق ہو گیا تھا، تاہم خالہ اور خالو نہیں بدلے تھے۔ بچے البتہ اب بڑے گئے تھے۔ ندیم 8ویں اور عالیہ میٹرک میں تھے۔ کامل نے جاتے ہی میں مصروف ہو گیا۔ وہ بہت کم گو تھا، کھیلوں سے بھی خاص دلچسپی نہ تھی، بس پڑھائی سے شغف تھا۔ خالہ کی بیٹی عالیہ نے شروع میں اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ پڑھائی میں کافی کمزور تھی، اسے اپنی پڑی ہوئی تھی۔ کامل سے بہت کم بات کرتی۔ وہ بور ہوتا تو شام کو ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتا۔ جب عالیہ کے امتحان میں 1 ماہ رہ گیا تو وہ بہت گھبرائی رہنے لگی۔ انگریزی اور ریاضی کی تیاری اس سے ٹھیک طرح نہ ہو پا رہی تھی۔ آدھی رات تک جاگ کر پڑھتی، کچھ پلے نہ پڑتا تو رونے بیٹھ جاتی۔ کامل نے اس کو 2-4 بار روتے دیکھا تو خالہ سے پوچھا کہ عالیہ بہت پریشان لگتی ہے، کیا بات ہے؟ کیا امتحان کا کوئی مسئلہ ہے؟ یہ 2 مضمون میں بہت کمزور ہے، تیاری ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی۔ تمہارے خالو ٹیوشن رکھنے نہیں دیتے، اسے ڈر ہے کہ میٹرک میں فیل ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پڑھا دیا کروں۔ کیوں نہیں بیٹا، میں خود تم سے یہی کہنے والی تھی۔ اگر وقت ہو تو پرچوں کی تیاری میں اس کی مدد کر دو۔ اسی دن سے کامل نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور کافی محنت سے پڑھایا۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لائی اور عالیہ میٹرک میں پاس ہو گئی۔ سے اس کے پاس ہونے پر خالہ اور خالو بہت خوش تھے۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ فیل ہونے سے بچ گئی تھی۔ اس دن سے وہ کامل کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ تبھی کامل نے سمجھا کہ خالہ زاد اس سے محبت کرنے لگی ہے، گرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتی۔